السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین خیر و عافیت میں رکھے۔ سوال بڑے ہی عجیب ویڈیو کے سلسلے میں ہے کہ ایک ویڈیو میں دیکھا شخص بیان کر رہا ہے کہ ایک بیمار آدمی تھا، اس کے پاس کوئی بزرگ آیا، اس نے کوئی کلمہ سکھایا اور کلمہ سکھا کر چلا گیا۔ تو کسی نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو بتایا کہ میں خضر ہوں۔ تو کیا خضر علیہ السلام زندہ ہیں، یا ہندوؤں کے عقیدہ کے مطابق نارتھ منی ہر جگہ پہنچ جایا کرتے ہیں؟ تبلیغی لوگ بھی یہ چیز بیان کرتے ہیں، بریلوی بھی بیان کرتے ہیں، شیعہ بھی بیان کرتے ہیں، اور اسی طرح سے یہ خرافی لوگ بھی بیان کرتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ خضر علیہ الصلاۃ والتسلیم ایک نبی گزرے ہیں، اور نبی کی جتنی طبعی اور فطرتی عمر ہوتی ہے اتنی عمر گزار کر اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اسی طرح سے خضر علیہ الصلاۃ والتسلیم بھی اس دنیا میں موجود نہیں اور نہ زندہ ہیں، بلکہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ علامہ مفسر قرآن شنقیطی بیان کرتے ہیں کہ خضر علیہ السلام زندہ نہیں ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا جَعَلْنَا لِأَحَدٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ۔ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 34 ہے کہ آپ سے پہلے کسی کے لیے بھی ہمیشگی نہیں رکھی، اگر آپ مر جائیں تو کیا یہ کفار اور مشرکین مکہ ہمیشہ زندہ رہیں گے؟ یعنی ہمیشگی اور دوام دنیا میں کسی کے لیے نہیں ہے۔ نمبر 2، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم ان تہلک هذه العصابہ من اہل الاسلام لا تعبد فی الارض، صحیح مسلم۔ اللہ اگر اس مختصر سی جماعت کو تو نے ہلاک کر دیا تو تیری عبادت روئے زمین پر نہیں کی جائے گی۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اگر خضر علیہ الصلاۃ والتسلیم زندہ ہوتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ نہ کہتے۔ نمبر 3، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی اس وقت زندہ ہے 100 سال کے بعد کوئی زندہ نہیں رہے گا، کوئی زندہ نہیں رہے گا، تو خضر علیہ الصلاۃ والتسلیم کیسے زندہ ہو سکتے ہیں؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ صلاۃ العشاء فی آخر حیاتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو عشاء کی نماز ایک رات پڑھائی اپنی زندگی کے آخر میں، فی آخر حیاتی ہی، یہ لفظ یاد رکھیے گا، فی آخر حیاتی ہی، فلما سلم، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیر دیا، قام، کھڑے ہو گئے، فقال، فرمایا اریتکم لیلتکم ہذہ فإن على رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد۔ آج کی رات مجھے دکھایا گیا اور بتایا گیا کہ روئے زمین پر اس وقت جو بھی ہے 100 سال کے شروع تک کوئی بھی باقی نہیں رہے گا، لا یبقى ممن هو على ظہر الارض احد، کوئی بھی زندہ نہیں رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی زندہ ہوتے تو 100 سال آنے تک اس دنیا سے چلے گئے ہوتے۔ قال ابن عمر، عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں فوهل الناس في مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك فيما يتحدثون من هذه الحديث عن 100 سنة، وإنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الارض احد يريد بذلك ان ينخرم ذلك القرن. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث صحیح مسلم اور دیگر کتب احادیث کے اندر موجود ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے معلوم ہوا کہ خضر اگر زندہ ہوتے تب بھی 100 سال آتے آتے اس دنیا سے چلے جاتے. نمبر 4، چوتھی دلیل یاد رکھے گا، ان الخضر لو كان حيا الى زمن النبي صلی اللہ علیہ وسلم لكان من اتباعه. اگر خضر علیہ الصلوۃ والتسلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زندہ ہوتے تو وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرتے اور آپ سے ملاقات کرتے. جب نبی سے ملاقات نہیں کیے تو کیا فلاں مرید، فلاں پیر، فلاں مرشد، فلاں بیمار کے پاس آ سکتے ہیں؟ این چه بلعجبی است. وَلَنَصَرَهُ وَقَاتَلَ مَعَهُ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر خضر زندہ ہوتے تو آپ کے ساتھ مدد کرتے، آپ کا تعاون کرتے، آپ کے ساتھ جہاد کرتے. لأنه مبعوث إلى جميع الثقلين الإنس والجن. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو انسانوں کی طرف، جناتوں کی طرف بھی رسول اور نبی بنا کر بھیجے گئے تھے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خضر علیہ السلام نہیں ملے تو یہ اس بات کا پروف اور ثبوت ہے کہ خضر علیہ الصلوۃ والتسلیم زندہ نہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے، لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی. اگر موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی زندہ ہوتے، موسیٰ اور خضر کا واقعہ، موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی زندہ ہوتے تو میری ہی اتباع کرتے، میری اتباع کے سوا کوئی چارہ کار نہ ہوتا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی زندہ نہیں، خضر بھی زندہ نہیں. تو یہ صوفی، کوفی، شیعہ، رافضی اور اسی طرح سے خرافی لوگ جو ہر بات میں خضر علیہ السلام میں تمہارا نبی خضر ہوں، یہ سب یہ نارد منی کا قصہ تو ہو سکتا ہے جیسے ہندوؤں کا ہے، لیکن اسلام کی تعلیمات میں سے یہ نہیں ہے کہ خضر زندہ ہے، فلاں کے پاس آتے ہیں اور نبی کے پاس نہیں پہنچے، کسی صحابی سے نہیں ملاقات ہوئی، لیکن ان صوفیہ، کوفیہ، لا یوفیہ سے ملاقات کرتے ہیں. یہ کتنا بڑا المیہ ہے. ذرا مسلمان عقل و شعور سے کام لیں، قرآن و سنت کے دلائل پر عمل پیرا ہوں اور تحقیق کا جذبہ اپنے دلوں کے اندر پیدا کریں، ورنہ اسی قسم کے نارد منی کا قصہ، دیو مالائی قصہ جس طرح سے لوگ بیان کرتے ہیں اسی طرح سے اسلام کے نام پر بھی بیان کیا جا رہا ہے، جیسا کہ ویڈیو کے حوالے سے بیان کیا گیا. اللہ کے بندو، قرآن و سنت کی اتباع کرو. تمہارے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پیغام دیا گیا وہ آخری ٹیسٹیمونیل اور آخری اللہ رب العالمین کا پیغام ہے. اس لیے اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. یہ نارد منی کا قصہ بیان کرنے والوں کو ذرا سبق سکھاؤ. اللہ رب العالمین ہی توفیق دینے والا ہے.